آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تجزیوں، حالات حاضرہ اور سیر و تفریح پر مبنی یوٹیوب اور فیس بک چینل ہاریزنٹل واچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاریزنٹل واچ کے پلیٹ فارم سے دیس سے پردیس کی ایک اور کہانی لے کر آپ کا میزبان مصطفیٰ میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے میں پچھلی ایپیسوڈ میں کہا، اس کہانی کے پیچھے میرے ان دوستوں، ان بھائیوں اور ان نوجوانوں کے لیے ایک میسج ہوگا جو دن رات پاکستان اور دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے پردیس آنے کا ایک خواب دیکھتے ہیں، پردیس میں زندگی گزارنے کا ایک خواب دیکھتے ہیں۔ یہاں آ کر کن مسائل کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کن چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور کیا کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہوتی ہیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس سب کو جاننے کے لیے ہم اس کہانی کا آغاز کریں گے۔ تو میرے آج کے مہمان ہیں فیصل غفور۔ ہم ان سے جانیں گے ان کی زندگی کی کہانی کہ انہوں نے کیسے دیس سے پردیس کا سفر کیا۔ تو آئیے ملتے ہیں فیصل غفور سے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ فیصل صاحب، اپنے تعارف میں ہمارے سامعین کو پلیز کچھ بتائیے کہ آپ نے اپنی ارلی ایجوکیشن کہاں سے سٹارٹ کی اور پھر کب اور کیسے آپ یو کے آگے؟ میر صاحب، میں نے اپنی ایجوکیشن کوٹلی سے حاصل کی اور انٹرمیڈیٹ کوٹلی انٹرمیڈیٹ کالج گلہار سے کیا، اور انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد ہی اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے آ گئے۔ تو تعلیم انٹرمیڈیٹ تک ایف اے تک آپ نے تعلیم حاصل کی پاکستان سے اور اپنے آبائی شہر کوٹلی سے۔ تو زمانہ طالب علمی میں کن چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ تھا آپ کا؟ انٹرسٹ میری خواہش تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں اور کوئی اچھی جاب۔ زیادہ میرا انٹرسٹ انجینئرنگ میں تھا، میں میتھ میں بہت انٹرسٹ لیتا تھا۔ میں ایون کہ میٹرک کے رزلٹس میں میرے میتھ کے 100 میں سے 100 مارکس آئے تھے۔ ماشاء اللہ، آپ نے اپنے انٹرسٹ کی بات کی، اور زندگی میں کچھ اتنا ایکسٹریم بھی تھا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ ہو نہیں پایا اور آپ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں نکل پڑے ہو؟ مجھے ایک چیز کی ضرور ہمیشہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا اور بہت خواہش تھی کہ تعلیم مکمل ہو، لیکن حالات کچھ اور طرف لے آئے اور ایسا نہ ہو سکا۔ اس کا افسوس تو رہے گا، لیکن فیصل غفور صاحب، ہم زندگی میں ایک جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، اسپیشلی گھروں میں بھی بولا جاتا ہے، دوستوں میں بھی بولا جاتا ہے، اور گھروں سے باہر بھی بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اکثر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کے کنسیکوینسز میں کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو کیا آپ کو بھی اس جملے کو فیس کرنا پڑا اپنی لائف میں، اور اگر ہاں تو کبھی آپ اریٹیٹ بھی ہوئے اس جملے سے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ اس کا ہمارے معاشرے کی گروتھ پہ بہت ہی اثر انداز ہے، اور یہ جس طرح کا ہمارا ادھر معاشرہ ہے اور لوگ جو رہتے ہیں، وہ اس جملے کا بہت اثر ہوتا ہے ہماری فیملیوں میں، اور بہت لوگوں میں پوٹینشیل ہوتی ہے۔ وہ بہت سے ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ بس اس جملے کی وجہ سے یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، اور بہت سے خواہشیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، اور وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ وہ آگے نہیں ہمیشہ آ چھپ کے سکتا ہے۔ رہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اب میں اپنے ان دوستوں اور نوجوانوں کے لیے آپ کے یو کے آنے کی اور یہاں کی لائف، جو 13 سال زندگی کے آپ نے یہاں گزارے، کس طرح کے آپ حالات سے گزرے، کیا چیلنجز فیس ہوئے، جب پہلے دن آئے تو کیا کیا آپ کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑا، ذرا اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ضرور۔ جب آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے تو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ جب جہاز اوپر سے لینڈ ہو رہا تھا تو مکانوں کی چھتیں یہاں پہ جب دیکھیں نا، تو آپ کو نہیں، جو پاکستان میں آپ نے جو خواب سوچے ہوتے ہیں، یو کے اس طرح کا ہوگا، یہ گرینری ہوگی، اس طرح کا صاف ستھرا ہوگا، تو وہ کچھ سچ ہونا شروع ہو گیا۔ کوئی لگا کہ واقعی وہی بات تھی جو سوچ کے آئے تھے،
جو خوابوں میں آپ جو نے خوابوں دیکھا میں تھا ہمیں وہ یو کے کا حقیقت کا روپ تصور لا رہے ہیں. وہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو موسم اس وقت میرے خیال میں سردیوں کا موسم تھا، سپٹمبر تھا، تو وہ سردی موسم کا پہلا اثر ہوا کہ ٹھنڈ بہت تھی. اس کے بعد پھر جب یہاں آئے، دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، وہ جو سپنے دیکھ کے آئے تھے وہ سب ٹوٹنا شروع ہو گئے. تو سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کیا ہوئی یہاں آنے کے بعد آپ کو؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، لیکن ادھر پاکستان میں آپ کی سوشل لائف بہت ایکٹیو ہوتی ہے، اور ادھر ہم جس طرح رہتے ہیں، کمیونٹی، آپ کے رشتہ داروں کے گھر آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں. آپ ادھر سے اس گھر سے نکلے، ادھر ماموں کے چلے گئے، چاچوں کے چلے گئے، وہ اس لائف کی کمی ہمیشہ محسوس ہوئی ہے. اور وہ آپ کے دوست بھی، کزن وغیرہ، آپ روز ان سے ملنا. اور پاکستان کی لائف بہت سلو ہے کمپیئر ٹو یہاں کی لائف. یہاں پہ آپ کو ایک مشین کی طرح کام کریں گے تو آپ کا وقت گزرے گا. ادھر آپ اگر 2 مہینے آپ کچھ نہ کریں تو اچھا آپ فیصل کو صاحب، کچھ لوگوں کو اکثر سنا گیا، جو لوگ نئے یہاں پہ آئے ان کو سنا جاتا ہے کہ یہاں کر وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو یہاں سے کہیں زیادہ اچھی زندگی پاکستان میں گزار رہے تھے. ریکمینڈ کریں گے کہ ایسے لوگوں کو اس ملک میں آنا چاہیے؟ میں اگر پاکستان میں کچھ لوگ ویل آف ہیں، اگر ان کی زندگی کے معاملات اچھے چل رہے ہیں، تو پھر وہ لائف بہت بیٹر ہے یہاں سے. اگر آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا ایک پسماندہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ کو ضرور آنا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں آئیں گے، اگر آپ محنت کریں گے آپ کو پھل ضرور ملے گا. اور یہی وجہ تھی ہماری بھی آنے کی. اور محنت کریں گے تو آپ اس مقام پہ ہوں گے کہ آپ، اگر آپ کے پیچھے غریب بہن بھائی ہیں یا مڈل کلاس بہن بھائی ہیں، ان کو کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ محنت کر کے اپنا بھی گزارا کر سکتے ہیں، ان کا بھی سہارا بن سکتے ہیں. اگر آپ کو پاکستان میں اگر ویل آف ہیں تو پھر وہاں سے وہ لائف چھوڑ کے یہاں کے. فیصل صاحب، چونکہ آپ خود بھی اسٹوڈنٹ آئے اس ملک میں، اور اسٹوڈنٹ آ کے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھائی جن کو ہماری اس لینگویج میں یا ہمارے ہاں ممی ڈیڈی نوجوان کہا جاتا ہے، تو جب وہ یہاں پہ آتے ہیں، نہ ان کو کھانا بنانا آتا ہے، نہ ان کو کلیننگ کا پتہ ہوتا ہے، ایون کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ روم سے باہر نکلتا ہے بندہ اپنا کام خود کر کے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور کیا آپ نے بھی ایسے چیلنجز فیس کیے یہاں پہ؟ دیکھیں جی، ہم جس معاشرے سے نکل کے یہاں آتے ہیں پاکستان میں، آپ جب تک میرے خیال میں شادی شدہ نہیں ہوتے، آپ کو آپ کے کام کیے ہوئے ملتے ہیں. آپ کی بہن ہوتی ہے، آپ کی والدہ ہوتی ہیں، تو آپ اس مرحلے سے گزرے نہیں ہوتے کہ اپنا کام خود آپ کو ہر چیز کوئی بھی ملتی ہے، انلیس آپ کہیں ہاسٹل میں نہ چلے جائیں پڑھنے کے لیے یا کچھ. تو ہم بھی جب یہاں پہ آئے، ہم نے بھی ادھر کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا. پھر جب حالات آپ کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں. اور میں نئے آنے والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ضرور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب آپ اکیلے رہتے ہیں یا شیئرنگ میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، بہت مشکل ہے یہاں، اور بہت سی چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو آپ نے نہ کیے ہوئے. پاکستان اور یو کے، آپ نے یہاں کی لائف بھی دیکھی، آپ نے وہاں کی لائف بھی دیکھی، تو کیا ڈفرنس نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہو اور جہاں آپ پلے بڑے ہوں، اس ملک کی محبت آپ کے دل سے کبھی نہیں جاتی. 13 سال ہو گئے یہاں پہ، لیکن میں کہوں گا ابھی بھی دل نہیں لگا یہاں پہ. اور ڈفرینس کی بات کی، وہاں کی لائف بہت سلو ہے، اور ٹھیک ہے، ادھر کے وہاں کے حالات کے مطابق سلو لائف ہے اور بہت پرسکون لائف ہے. اور یہاں پہ تھوڑی لائف تیز ہے، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کا پھل ہے. وہاں پہ آپ محنت زیادہ کریں گے، آپ کو اتنا پھل نہیں ملے گا جتنا یہاں پر. سو یہاں پوٹینشیل زیادہ ہے یہاں پر، اور انصاف ہے، جسٹس ہے، یہ چیزیں وہاں تو پہ نہیں ہیں. یہاں اور وہاں کے سسٹم میں بھی کوئی ڈفرنس آپ کو نظر آیا؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. وہاں پہ جو ہے جوڈیشل سسٹم ہو گیا، آپ کوئی بھی چھوٹا سا کام کرائیں وہ آپ کو تعلق کا استعمال کرنا پڑتا ہے. رشوت وہاں، اس کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے آپ. تو ایک مسلمان معاشرے کی حیثیت سے جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ اس ملک میں غیر مسلم
ہم سے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. اور आपका चूँकि मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि आपकी नज़र इमिग्रेशन पे भी रहती है, वक्तन फ़क्तन आप देखते रहते हैं कैसे रूल्स चेंज होते हैं, क्या आने वाले रूल्स क्या होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी गवर्नमेंट की. तो अभी करंट सिचुएशन में स्टूडेंट या मंगेतर, तो आपकी नज़र में जो बेस्ट रूट है क्या है जो आने वाले लोगों के लिए? دیکھیں جی 13 سال ہو گئے یہاں پہ, اور منگیتر تو اس ملک میں ہونا نہیں چاہیے ایسا, لیکن ایک گالی بن چکا ہے. تو میں تو کبھی بھی ایز اے منگیتر نہیں ریکمینڈ کروں گا. بہت سے اور راستے نکل آئے ہیں, اب رول بہت آسان ہو گیا ہے یو کے میں آنا, اور بہت لوگ آ رہے ہیں ابھی. یہ ورک پرمٹ انہوں نے بنا لیے, اور بہت سے ویزے آ گئے ہیں, چیریٹی ورکر ویزا ہے, سیلف فائنینس ویزا آ گیا ہے. تو بہت روٹ نکل کے آپ انویسٹ کر کے آنا چاہتے ہیں تو اب کوئی مشکل نہیں رہا یو کے میں آنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سارے روٹ بہت بہتر ہیں منگیتر روٹ سے. تو مطلب یہاں کے کبھی آپ نے بھی منگیتر بننے کا خواب نہیں دیکھا؟ نہیں, الحمدللہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہے. اچھا فیصل صاحب, آخر پہ ایک دفعہ پھر ایک شارٹ سا آپ میسیج دیں گے ان نوجوانوں کو جو یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں, کہ ان کو یہاں آتے ہی کیا کیا وہ چیزیں, وہ ایشوز ہیں, وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو میں نے وہاں جا کے ہم نے فیس کرنا ہے, تو تاکہ کم از کم جب وہ وہاں سے یہاں پہ آئیں, جب دیس سے پردیس کا سفر ہو, تو ان کو یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم ہو. کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں جی, ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا جتنا ہم تھے. ہماری ادھر فیملی تھی, ماموں تھے, ان کی بہت سپورٹ ہوئی اور انہوں نے بہت ہیلپ کی. ہمیں کوئی ایسے مشکل چیزوں میں سے نہیں گزرنا پڑا. لیکن جو نئے آنے والے ہیں, اور خاص کر اگر ان کا یہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہے ان کی سپورٹ کرنے والا, تو پہلے 6 ماہ تو وہ مینٹلی ریڈی ہو کے آئیں کہ بہت ہی مشکل گزریں گے. اور پھر ان کو آتے ساتھ جاب ملنا اب اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ بہت اسٹوڈنٹ وغیرہ آ گئے ہیں, اور کام ادھر ملنا شروع میں بہت مشکل ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا بجٹ بھی ساتھ لے کے آئیں پہلے 2-3 ماہ کے لیے. اور اسکل آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو پھر تھوڑی مشکل زندگی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو پھر آپ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس لیے آپ مینٹلی تیار رہیں کہ آپ کو پہلے 4-5 ماہ بہت ہی مشکل سے گزارنے ہوں گے. اور آتے ساتھ ہی آپ کو کچھ یہ ڈرائیونگ بہت ضروری ہے. اس کا یہ اسکل بہت امپورٹنٹ ہے اس ملک میں, وہ ہونی چاہیے. اور کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی اسکل ضروری ہے. اسکل کی یہاں پہ بہت قدر ہے. یہاں پہ آ کے ہمیں ریلائز ہوا. ایون آپ اگر ہیئر ڈریسر ہیں, اٹس اسٹل ویری گڈ اسکل. تھینک یو. آپ کا ڈیفینیٹلی یہ میسیج ہمارے ان نوجوان لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو ہم کچھ جنرل سی اب باتیں کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. تو مجھے یقین ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ سیاست سے لگاؤ ہوگا آپ کو, ہر پاکستانی, اور اسپیشلی جب پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ سیاست کے اندر بڑھ جاتا ہے. تو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی محبت میں بھی آپ کا شوق ہوا ہوگا. جو کہتے ہیں کہ جس کی کہانی نہیں اس کی جوانی نہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر محبت اور سیاست, آپ کو زیادہ چارمنگ کیا چیز لگتی ہے ویسے لائف میں؟ سیاست چارمنگ ہے. تو کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس پاکستان کی سیاست میں؟ پاکستان تحریک انصاف. تحریک انصاف. جی. تو فیضل صاحب, اکثر وہاں پہ جو ہے نا کوئی ٹرمز یوز ہوتی ہیں, اور تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے اس کو یوتھیا کہہ کے لوگ سوشل میڈیا پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کبھی اس چیز نے آپ کو اریٹیٹ کیا یا آپ کو برا لگا ہو؟ نہیں, جب آپ پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ ایک جماعت کی طرف سے نہیں ہوتا. ایک جماعت والے دوسروں کو کچھ کہتے ہیں, وہ دوسری جماعت والے کو پٹواری کہتے ہیں, وہ ان کو یوتھیا کہتے ہیں. یہ ٹرم یوز نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں. یہ سویلائز معاشرے میں اچھا نہیں ہے. تو بہت سے لوگ اچھے بھی لگتے ہیں پولیٹکس میں, لیکن انسان کی ایک نیچر ہے کہ کسی سے بے انتہا نفرت بھی ہوتی ہے. تو پاکستان کی پولیٹکس میں کیا کوئی ایسا ہے جس سے آپ کو بے انتہا نفرت ہو, اور اس کی وجہ؟ دیکھیں, اب یہ جو ہمارے پہلے پرانے سیاستدان ہیں جنہوں نے اتنے عرصے سے 35 سال تک ملک میں حکمرانی کی, اور ملک آج بھی 47
والے دور میں کھڑا ہے، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، تو وہ ذمہ دار تو ہیں، اور اس بات پہ ان سے دل نالاں بھی ہے اور ناراض بھی ہے کہ آپ نے چلو کرپشن کی نہ کی، یہ تو ان کا خدا جانتا ہے، ابھی تو کچھ ایسا ثابت تو نہیں ہوا، عدالتوں نے انہیں سزائیں دی لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، تو یہ تو ان کا اللہ کا معاملہ ہے، کی نہیں کی، لیکن انہوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان آرمی کا پاکستان کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ام، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت اور ملک کی مضبوطی کے لیے سیاستدانوں کا کام ہے، یہ فوج کا کام نہیں ہے، افواج کی ذمہ داریاں اور ہیں، اس ادارے کے رولز کچھ اور ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان اتنے نالائق رہے ہیں کہ اس ادارے کو سیاست میں بھی حصہ لینا پڑا، اور جس کی وجہ سے آج ملک اس جگہ پہ۔ دوسری شادی کا شوق رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، تو شاعری کا شوق؟ بہت کم۔ کوئی فیوریٹ آپ کا پوئٹ ہے کوئی؟ اقبال، اقبال کوئی شعر سنانا پسند کریں گے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو یہ تھے جی فیصل غفور صاحب، کوٹلی سے ان کا تعلق، 13 سال سے یونائٹڈ کنگڈم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی ہے، فیملی ہے، یہ بھی ان کرائسس کو فیس کرتے کرتے یہاں پہ پہنچے جسے ہر نئے آنے والے نے کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان کی کہانی ان کی زبانی سنی، اگلی ایپیسوڈ تک اپنے میزبان مصطفیٰ میر کو آپ اجازت دیں، اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔